आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। अपोजिशन जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंगल को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत की जानिब से आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी मुलाजिमतों की मुबैना तकसीम की तहकीकात का मुतालबा किया है। पीडीपी यूथ लीडर ज़ुहैब अमीर ने इल्जाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने अपने 20 माह के दौरे इक़्तिदार में 25,000 मुलाजिमतें अपने रिश्तेदारों और कारकुनों में तकसीम की हैं। उन्होंने कहा कि ये मुलाजिमतें किसी इश्तिहार या बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के बगैर दी गई। उनके मुताबिक इन नौकरियों के लिए वाहिद अहलियत ये थी कि उम्मीदवार किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा का रिश्तेदार हो, इसका कारकुन हो या रिश्वत देने की सलाहियत रखता हो। उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन उन्हें इन मुलाजिमतों के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई। ज़ुहैब अमीर ने कहा कि अगर इस मामले पर खामोशी इख्तियार की गई तो हुकूमत अपने बाकी 3 साल दौर में मजीद 75,000 नौकरियां तकसीम करके बाद में 1 लाख रोजगार फराहम करने का वादा पूरा करने का दावा करेगी। राजौरी जिला के घने जंगलों में छुपे हुए मुश्तबा दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए तलाशी मुहिम मुसलसल 33वें दिन में दाखिल हुई। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने मुश्तबा दहशतगर्दों की नक्लो हरकत के बारे में मखसूस इतलात के बाद इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। दिफाई ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शेरावाली के आगाज के बाद जमूरियल गंभीर मोगला पट्टी में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प हुई। उन्होंने कहा कि मुश्तबा दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए ऑपरेशन एक मजबूत मुहासरे के दरमियान जारी है, निगरानी भी की गई है। हुकाम ने बताया कि ड्रोन और सूंघने वाले कुत्तों से लैस मुश्तरका टीमों ने मुल्का इलाकों में तलाशी का अमल बढ़ा दिया है, कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा की है और इलाके में छुपे हुए मुश्तबा दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए इजाफी दस्तों की शमूलियत के साथ मुहासरे को मजबूत किया गया है। ऑपरेशन के नतीजे में मुश्तबा दहशतगर्दों के साथ राब्ता कायम होने के बाद फायरिंग का एक मुख्तसर तबादला हुआ, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगलाती इलाकों में वसी तलाशी शुरू रखी है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों की नक्लो हरकत का शुबा है। पंचायती राज इदारों को इंतजामी इकाइयों से आगे बढ़कर इख्तिराआत, मसावी मौके, पायदार तरक्की और अवामी एतमाद के मरकज के तौर पर उभरना चाहिए की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि निचली सतह पर हुक्मरानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को अमली शक्ल देने में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। SKICC श्रीनगर में सेवा से समर्दी पंचायत की क़ियादत में खिदमात की फराहमी पर इलाकाई वर्कशॉप से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क भर से आए मंदोबेन और पंचायती नुमाइंदों का खैर मकदम किया और जम्मू कश्मीर में वर्कशॉप के इनेकाद के लिए पंचायती राज की मरकजी वजारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बगैर किसी रुकावट के पंचायत की जेर क़ियादत खिदमत की फराहमी गवर्नेंस का एक अहम सतून है और मकामी खुद हुकूमती इदारों को मजबूत बनाने के लिए इंतजामिया की अज़म का अदा किया। सना ने कहा कि मेरा मानना है कि पंचायत की जेर क़ियादत खिदमत की फराहमी हुक्मरानी के निज़ाम के सबसे अहम अज्जा में से एक है और मेरे दिल के बहुत करीब मौजू है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में माजी में मुकम्मल तौर पर फ़आल 3 दर्जे पंचायती राज निज़ाम का फुकदान था, लेकिन हालिया बरसों में अहम कोशिशों ने फंड्स, कामों और एहलकारों की मुंतकली के जरिए मकामी इदारों को बाइख्तियार बनाया है। उन्होंने कहा मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर ज़िली मंसूबे तैयार किए गए थे और निचली सतह पर तरक्की की तरजीहात को उसी के मुताबिक नाफिज किया गया था। अगले माह की 3 तारीख से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पुरअमन और महफूज इनकाद को यकीनी बनाने के सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नीलेन प्रभात ने पहलगाम के ननवान बेस कैंप का दौरा किया और यात्रा के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान DGP के हमरा स्पेशल डायरेक्टर जनरल पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर जोन भी मौजूद थे। इस मौके पर जनूबी कश्मीर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग समेत दीगर आला पुलिस और सिक्योरिटी अफसरान ने उन्हें यात्रा के लिए वाज़ेह किए गए जामा सिक्योरिटी मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफसरान ने DGP को बताया कि नॉनवन बेस कैंप और यात्रा के पूरे रूट पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इनमें कसीर सतही सिक्योरिटी गार्ड, जदीद निगरानी के निज़ाम, हसास मकामात की मुसलसल मॉनिटरिंग, दाखिली व खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग, रसाई कंट्रोल मैकेनिज्म, एंटी सबूताज ऑपरेशन और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी रद्दअमल मंसूबे शामिल हैं। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि यात्रा के आगाज से कबल सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में मुसलसल एरिया डोमिनेशन मशकें, सर्च ऑपरेशन और दीगर हिफाजी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके।
قومی سالمیت کے لیے ہر ملک کا ہر شہری شیاما پرساد مکھرجی کا مقروض ہے کی بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ انہوں نے ایک نشان ایک پردھان ایک ودھان کی قرارداد کے ساتھ جموں کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ رکھنے کے لیے سب سے بڑی قربانی دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ایک متحد ہندوستان کا خواب دیکھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان کے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق نئی دہلی میں نفیڈ کے آکشن پورٹل کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ 23 جون بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں کے لیے ایک نہایت اہم اور حوصلہ افزا دن ہے، کیونکہ اسی روز ڈاکٹر مکھرجی نے قومی یکجہتی کے مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کا نصب العین ایک ملک ایک آئین تھا اور ان کی جدوجہد کا مقصد ملک کو ایک مضبوط اور متحد قوم بنانا تھا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے برکس ممالک کے قومی سلامتی مشیروں کے 16ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو تیزی سے بڑھتے ہوئے غیر روایتی سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اور مؤثر حکمت عملی ناگزیر ہو چکی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائبر حملے، دہشت گردی کی نئی اور خفیہ شکلیں اور جدید تباہ کن ٹیکنالوجی عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین چیلنج بن چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خطرات قومی سرحدوں سے ماورا ہو چکے ہیں اور روایتی دفاعی نظاموں کے لیے نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اجیت ڈوول نے کہا کہ برکس ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی اور انفارمیشن و کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے محفوظ استعمال کے حوالے سے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اجلاس میں ان موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کی توقع ظاہر کی۔ انہوں نے موجودہ عالمی صورتحال کو انتہائی ہنگامہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا فوجی تنازعات، معاشی دباؤ، جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال اور تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے باعث پیچیدہ چیلنج سے دوچار ہے۔ ان کے مطابق بین الاقوامی ادارے اور ریاستی نظام ان مسائل سے نمٹنے میں مطلوبہ کردار ادا کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اجلاس میں چین، روس، ایران، متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ سمیت متعدد برکس ممالک کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز پر شریک وفود کے سربراہان کی مشترکہ گروپ تصویر بھی لی گئی۔ عالمی نظم و نسق میں برکس کے ابھرتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈوول نے کہا کہ اس کا تصور اصل میں ابھرتی ہوئی معیشتوں کو اقتصادی تعاون کو فروغ دینے اور گلوبل ساؤتھ کی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوان IAS افسران سے کہا کہ ہر فائل ان گنت شہریوں کی امنگوں، خدشات اور زندگی کی نمائندگی کرتی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو ہر فیصلے کے مرکز میں رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گورننس ہمدرد، جواب دہ اور جامع رہے۔ سال 2024 کے IAS بیچ کے 183 افسر تربیت یافتہ افراد کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جو یہاں مختلف وزارتوں اور محکموں میں اسسٹنٹ سیکرٹریز کے طور پر منسلک ہیں، وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بڑے ترقیاتی چیلنجوں کو سالوں میں حل نہیں کیا جا سکتا اور بامعنی اور دیرپا نتائج کے حصول کے لیے تمام محکموں میں مؤثر ہم آہنگی ضروری ہے۔ انہوں نے نوجوان سرکاری ملازمین سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مقصد کے مضبوط احساس کے ساتھ قوم کی تعمیر کے لیے وقف کریں، جدت طرازی اور شہری مرکوز گورننس، اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ ہر انتظامی فائل کے پیچھے انسانی اثرات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر مودی نے کہا ہے کہ ہر فائل ان گنت شہریوں کی امنگوں، خدشات اور زندگی کی نمائندگی کرتی ہے۔ تاگزر دیوا بھوا کے منتر پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے نوجوان افسران پر زور دیا کہ وہ شہریوں کو ہر فیصلے کے مرکز میں رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گورننس ہمدرد، جواب دہ اور جامع رہے۔ انہوں نے ان پر زور دیا ہے کہ وہ قوم کی تعمیر میں اپنی شراکت کا مسلسل جائزہ لیں اور ان عہدوں سے نہیں بلکہ حاصل کردہ قابل پیمائش نتائج سے امتنان حاصل کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی خدمت کا اصل امتحان حقیقی زندگی کے حالات کو دیانتداری، حساسیت اور عزم کے ساتھ سنبھالنے سے شروع ہوتا ہے۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے نوٹ کیا کہ آنے والی دہائیوں میں ہر پالیسی اور انتظامی فیصلے کو ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ سالانہ ماتا خیر بھوانی میلہ کے پرامن اختتام کے بعد خیر بھوانی مندر تولا مولا گاندربل میں ایک پروقار اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب اردو اسپورٹس کلچرل اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ جموں و کشمیر کی جانب سے منعقد کی گئی، جس میں ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کمشنر جموں و کشمیر ڈاکٹر اروند کھاروانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے دوران مختلف سرکاری محکموں، مقامی شہریوں، سول سوسائٹی کے ارکان اور ضلع گاندربل کے میڈیا نمائندوں کو سالانہ ماتا خیر بھوانی میلہ کے کامیاب انعقاد میں ان کے تعاون
اور خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا گیا۔ مقررین نے میلہ کی پرامن، منظم اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے میں تمام متعلقہ فریقین کی مشترکہ کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ماتا خیر بھوانی میلہ کشمیری پنڈت برادری کے لیے ایک نہایت اہم مذہبی تقریب ہے اور اس کی کامیابی سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی بہترین مثال ہے۔ قمر شاہ آباد ویری ناگ ضلع اننت ناگ میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس طبی کیمپ کے دوران قمر شاہ آباد اور ملحقہ دور دراز علاقوں کے تقریباً 550 افراد کو مفت طبی مشورے، جامع صحت معائنے اور مفت ادویات فراہم کی گئی۔ ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے مریضوں کا معائنہ کیا اور مختلف بیماریوں کی بروقت تشخیص اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ مقامی لوگوں نے اس اقدام کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ دیہی اور دور ابتدائی علاقوں میں ایسے طبی کیمپ نہایت ضروری ہیں کیونکہ ان سے معیاری صحت سہولیات عوام کی دہلیز تک پہنچتی ہیں۔ اس موقع پر منتظمین نے کہا کہ پریس ہیلتھ سری نگر اور تحریک صوت اولیاء جموں کشمیر انسانیت کی خدمت اور عوامی صحت کے فروغ کے لیے مستقبل میں بھی ایسے فلاحی پروگرام جاری رکھیں گے۔ مقامی باشندوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے طبی کیمپ منعقد کیے جائے تاکہ ضرورت مند افراد بہتر طبی سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس من ینفع الناس، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کہ الحمدللہ عز وجل یس زن الحمدللہ آز 23 جون 2016 بروز بوموار اخ تحریک صوت الاولیاء کی طرف اخ فری میڈیکل کیمپ انعقاد آمت کرنے بذریعہ صوت الاولیاء تحصیل کپرن شاہ آباد بالہ کی طرف۔ تو الحمدللہ رب العالمین اس تمن تمام رضاکارن یمو زن ات من پن محنت تقدہ و محنت مشقت ات من کر یہ کامیاب بنانے خاطر تہند سٹھا شکر گزار۔ امہ علاوہ پنن ذمہ دارن ہند شکر گزار اور بالاختصاص تمن حضراتن ہند شکر گزار یم زن ڈاکٹر صاحبان اس الحمدللہ سری نگر پہ یوت یہ میڈیکل کیمپ الحمدللہ کامیاب بنو، یت مز الحمدللہ عز وجل اسہ کی طبی سہولیات لوکن فراہم کر اور ات مز کی الحمدللہ ادویات تہ تمن فری پرووائڈ کرمتن۔ تو چونکہ الحمدللہ یم زن اسہ اور تہ الحمدللہ پنو اند پک ایریا مز یم زن میڈکیٹ حضرات تمو اس فری الحمدللہ یہ حوالہ اتن کورمت۔ تو چونکہ الحمدللہ اس کور کوششن خوش اسلوبی سان عوام الناس تام واتناون۔ تو بالاختصاص اگر زن ات مز کنس کن قسمچ کھانا کوتاہی کمی آسہ گمژن اس تمہ خاطر پنہ باڈی ہند طرفن تہ تحصیل باڈی ہند طرفن تہ تمن معذرت خواہ اور بالخصوص بہ پنہ طرفن تمن ات سلسلس من معذرت منگان کہ اگر کنس کھانا تکلیف کھانا پریشانی آسہ گمژ۔ امہ علاوہ ایڈمنسٹریشنک تہ سٹھا شکر گزار چونکہ الحمدللہ یمو زن ات مز اسہ ہر رنگ بھرپور معاونت کر تو یہ میڈیکل کیمپ گو الحمدللہ کامیاب تو کامران۔ اور امہ علاوہ خاص کر قمر شاہ آباد ایمبسی ہند تہ شکر گزار، یتکن باشندن ہند ذکر شکر گزار، یا یتک صدر اوقاف شاہ یا یتک انتظامیہ الحمدللہ یمو تہ تھو اس بھرپور سپورٹ۔ تو اماؤن ناسن تہ کر الحمدللہ ات مز اس سۭتۍ بھرپور پارٹسپیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کرن یہ پنہ بارگاہ مز قبول اور اللہ تعالیٰ دین اس بار بار یہ خدمات عوامچ خدمت کرنک توفیق، چونکہ یہ انسانیتک اخ پہلو لہذا یہ حق اکس انسانس پہ بیس انسان سند خاطر یہ فائدہ واتناؤن خاطر قدم تلن۔ تو بہرحال امہ حوالہ تمام علاقہ شاہ آبادس یہ گزارش کرن کہ الحمدللہ آئند آس انشاءاللہ تحریک صوت الاولیاء شاہ آباد کی بالہ کی طرف اس زن اسہ باڈی الحمدللہ ام کی طرف وہ بیاکھ پروگرام انشاءاللہ الرحمن سہ مشاورت پتہ اس زن اسہ مساجدن مز الحمدللہ کن قسمک تہ سۭتۍ اصلاحی کیا بیانات آسن تہ اصلاحی کیا